266 साल قبل لڑی گئی جنگ، سراج الدولہ کا اونٹ پر بھاگ نکلنا، گھبراہٹ اور تھکاوٹ کا شکار میر جعفر، جگت سیٹھ کا انتباہ، جنگ پلاسی کے بعد انگریزوں کی 180 سالہ حکمرانی، فقیر شاہ دانا کی مخبری، سراج الدولہ کا میر جعفر سے ہاتھ جوڑ کر معافی طلب کرنا، موت سے پہلے وضو اور نماز کی استدعا کرنا، لاش کو ہاتھی پر گھمانا، لطف علی شاہ کون تھی اور اس نے میر جعفر سے شادی سے انکار کیوں کیا تھا، میر جعفر کا زوال، دی اولڈ فول اور دی ورتھ لیس ینگ ڈاگ کے خطابات کس کو ملے تھے، میر جعفر کے خلاف اپنے فوجیوں کی بغاوت، مہنگے جواہرات اور خواتین کے رقص کے رسیا کون تھے۔ یہ ہے ہمارے آج کے تاریخی ولاگ کے ٹاپ سٹوریز اور میں ہوں تبسم جلالی، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخناک۔ لیکن تفصیل پر جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل تاریخناک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر اگلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن اپنے موبائل پر آن رکھنے کے لیے اس کے بیل آئیکن آل کو پریس کیجئے گا۔ اب آئیے چلتے ہیں ان ٹاپ سٹوریز کی تفصیل کی جانب۔ آج سے تقریباً 266 سال قبل برصغیر میں پلاسی کے مقام پر ہونے والی جنگ نے یہاں انگریزوں کے قبضے کی راہ ہموار کی تھی، لیکن صدیوں بعد بھی اس جنگ میں شامل کرداروں کی بازگشت اس خطے کی سیاست میں سنائی دیتی ہے۔ 23 جون 1757 کو پلاسی کے جنگ ہارنے کے بعد سراج الدولہ اونٹ پر بھاگ نکلے تھے اور طلوع آفتاب کے ساتھ ہی مرشد آباد پہنچے۔ اگلے ہی دن رابرٹ کلائیو نے میر جعفر کو ایک نوٹ بھیجا جس میں کہا گیا تھا کہ میں آپ کو اس فتح پر مبارکباد دیتا ہوں، یہ فتح میری نہیں ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو نواب بنانے کا اعلان کرنے کا اعزاز مجھے حاصل ہوگا۔ اس سے پہلے صبح سویرے گھبراہٹ اور تھکاوٹ کا شکار لگنے والے میر جعفر برطانوی کیمپ میں اپنی موجودگی درج کر رہے تھے تو برطانوی فوجی انہیں کرنل کلائیو کے خیمے میں لے گئے۔ کلائیو نے میر جعفر کو مشورہ دیا کہ وہ فوری طور پر دارالحکومت مرشد آباد کی طرف کوچ کر جائے اور اس پر قبضہ کر لے۔ انہوں نے آگاہ کیا کہ میر جعفر کے ساتھ ان کے کرنل واٹس بھی جائیں گے۔ کلائیو مرکزی فوج کے ساتھ ان کے پیچھے آ گئے اور انہیں مرشد آباد تک پہنچنے میں 3 دن لگے تھے۔ راستے میں سڑکوں پر چھوڑی گئی توپیں، ٹوٹی ہوئی گاڑیاں اور سراج الدولہ کے سپاہیوں اور گھوڑوں کی لاشیں ملی۔ سر بینڈرل مون اپنی کتاب دی برٹش کانکویسٹ اینڈ ڈومینین ان انڈیا میں لکھتے ہیں کہ اگرچہ کلائیو کو 27 جون کو مرشد آباد پہنچنا تھا، لیکن جگت سیٹھ نے انہیں متنبہ کیا کہ ان کو مارنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، لہٰذا 29 جون کو کلائیو شہر میں داخل ہوئے۔ میر جعفر نے شہر کے اہم داخلی دروازے پر ان کا استقبال کیا۔ یہ رابرٹ کلائیو ہی تھے جنہوں نے میر جعفر کو تخت پر بٹھایا اور انہیں سلامی دی۔ پھر انہوں نے اعلان کیا کہ کمپنی میر جعفر کے اقتدار میں کسی بھی طرح مداخلت نہیں کرے گی اور صرف تجارتی معاملات پر نگاہ رکھے گی۔ انگریزوں نے اس جنگ کے 180 سال بعد تک یک طرفہ طور پر ہندوستان پر حکمرانی جاری رکھی۔ کلائیو راتوں رات یورپ کے امیر ترین شخص بن گئے۔ کلائیو کو سراج الدولہ کے خزانے سے 5 کروڑ روپے ملے جو ان کی توقع سے کم تھے۔ اسی علاقے کے ایک اور فقیر شاہ دانا نے مخبری کرتے ہوئے سراج الدولہ کے دشمنوں کو ان کے وہاں پہنچنے کی خبر دے دی۔ وہ دشمن جو انہیں ڈھونڈنے کے لیے دن رات ایک کر رہے تھے،
یہ خبر ملتے ہی میر جعفر کے داماد میر قاسم نے دریا عبور کیا اور سراج الدولہ کو اپنے مسلح افراد کے ساتھ گھیر لیا۔ سراج الدولہ کو 2 جولائی 1757 کو گرفتار کر کے مرشد آباد لایا گیا۔ نواب میر جعفر نے شاید ان کو بچا لیا ہوتا، لیکن ان کے بیٹے میران نے سوچا کہ ملک میں امن و امان کے لیے سراج الدولہ کو مرنا ہی ہوگا۔ انہیں کل صبح خوش باغ میں سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے رابرٹ اورمے نے اپنی کتاب ہسٹری آف ملٹری ٹرانزیکشن آف دی برٹش نیشن ان ہندوستان میں لکھتے ہیں کہ تخت بدر نواب کو آدھی رات کو اسی محل میں میر جعفر کے سامنے پیش کیا گیا تھا، جس میں کچھ دن پہلے تک وہ رہا کرتے تھے۔ سراج نے میر جعفر کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کانپتے ہوئے اپنی جان کی امان مانگی تھی۔ اس کے بعد سپاہی ان کو محل کے ایک دوسرے کونے میں لے گئے تھے۔ اسی دوران میر جعفر اپنے درباریوں اور اہلکاروں سے یہ مشورہ کرتے رہے کہ سراج الدولہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اس کے پاس 3 متبادل راستے تھے، یا تو سراج الدولہ کو مرشد آباد میں قید کر دیا جائے، یا ملک سے باہر قید کیا جائے، یا پھر انہیں سزائے موت دے دی جائے۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ سراج کو جیل میں زندہ رکھنا چاہیے، لیکن میر جعفر کا 17 سالہ بیٹا میران اس کے سخت مخالف تھا۔ اس پورے معاملے میں میر جعفر کی اپنی نہ تو کوئی رائے تھی اور نہ ہی کوئی دخل۔ حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب پالیسی دی بیٹل دیٹ چینج دی کورس آف انڈین ہسٹری کے مصنف سندیپ چکرورتی لکھتے ہیں کہ میران نے اپنے والد کی خاموشی کو ان کی رضامندی سمجھی۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ آپ آرام کریں، میں ان کو سنبھالوں گا۔ میر جعفر نے سمجھا کہ کوئی تشدد نہیں ہوگا۔ انہوں نے رات دیر تک لگنے والے اپنے دربار کو بند کیا اور اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے۔ جس طرح میر جعفر کا خیال تھا کہ سراج الدولہ کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، اس کا یہ خیال غلط ثابت ہوا، کیونکہ اس کے ساتھ اس پر تشدد بھی کیا گیا اور اس کو تلواروں اور خنجروں سے مارا گیا۔ سید غلام حسین خان لکھتے ہیں کہ میران نے اپنے ایک ساتھی محمدی بیگ، جس کا دوسرا نام لال محمد بھی تھا، کو سراج الدولہ کو مارنے کا حکم دیا تھا۔ جب میران اپنے ساتھیوں کے ساتھ سراج الدولہ کے پاس پہنچا تو سراج کو اندازہ ہوا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے لگا ہے۔ اس نے التجا کی کہ اسے مارنے سے پہلے اسے وضو کرنے اور نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے۔ اپنا کام جلد ختم کرنے کے لیے قاتلوں نے سراج کے سر پر پانی سے بھرا برتن انڈیل دیا۔ جب سراج الدولہ کو احساس ہوا کہ انہیں سکون سے وضو نہیں کرنے دیا جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ اس سے پیاس بجھانے کے لیے پانی پلایا جائے۔ رابرٹ اورمے لکھتے ہیں کہ پھر تبھی اچانک محمدی بیگ نے سراج الدولہ پر خنجر سے وار کیا۔ جیسے ہی خنجر نے اپنا کام کیا، دوسروں نے اپنی تلواریں سونت لی اور وہ سراج الدولہ پر ٹوٹ پڑے اور وہ منہ کے بل گر پڑے۔ اگلے دن سراج الدولہ کی مسخ شدہ لاش کو ہاتھی کی کمر پر لاد دیا گیا تھا اور مرشد آباد کی گلیوں اور بازاروں میں گھمایا گیا۔ یہ ان کی شکست کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ سید غلام حسین خان اس بربریت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس درندگی کے سفر کے دوران اس ہاتھی کے مہاوت نے جان بوجھ کر حسین قلی خان کے گھر کے سامنے ہاتھی کو روکا۔ 2 سال قبل اس حسین قلی خان کو سراج الدولہ نے قتل کروا دیا تھا۔ یہاں پر سراج الدولہ کی لاش سے خون کے کچھ قطرے اس جگہ گرے جہاں قلی خان کا قتل کیا گیا تھا۔
مرشد آباد کے پاس خوش باغ میں سراج الدولہ کی قبر انہیں 3 جولائی 1757 میں دفنایا گیا تھا۔ سراج الدولہ کی خوبصورت بیوی لطف النساء نے میر جعفر سے شادی سے انکار کیا تھا۔ تقریباً 70 بے گناہ بیگمات کو ایک کشتی میں بٹھا کر دریائے بوگلی کے وسط میں لے جایا گیا تھا اور کشتی کو وہاں پہ ڈبو دیا گیا تھا۔ سراج الدولہ خاندان کی باقی خواتین کو زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ انہیں زیر آب مار دی جانے والی خواتین کے ساتھ دریائے بگلی کے قریب ہی خوش باغ میں دفنایا گیا تھا۔ صرف ایک عورت کی جان بخشی کی گئی اور وہ تھی سراج الدولہ کی بہت خوبصورت اہلیہ میران، اور اس کے والد میر جعفر دونوں نے اس سے شادی کا پیغام بھیجا تھا جس سے انہوں نے ٹکرایا تھا۔ میر جعفر کا زوال کب شروع ہوا؟ پلاسی کی جنگ جیتنے کے 1 سال کے اندر ہی میر جعفر کا جلوہ کم ہونے لگا۔ کچھ عرصہ قبل تک میر جعفر کی وکالت کرنے والے کلائیو نے انہیں دی اولڈ فول یعنی بیوقوف بوڑھا اور ان کے بیٹے میران کو دی ورتھلیس ینگ ڈاگ یعنی بیکار نوجوان کتا قرار دیا تھا۔ سستی، نااہلی اور افیون نے میر جعفر کو یکسر تبدیل کر دیا تھا۔ 11 نومبر 1758 کو کلائیو نے جان پین کو ایک خط لکھا اور کہا، جس شخص کو ہم نے تخت پر بٹھایا وہ مغرور، لالچی اور بات بات پر گالی دینے والا شخص بن چکا ہے۔ اپنے اس رویے کی وجہ سے وہ اپنے عوام کے دلوں سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کلائیو نے انگلینڈ واپس آنے سے پہلے میر جعفر اپنی فوج کے 13 ماہ کے باقی کرائے کے صرف 3 قسطیں ہی ادا کر پائے تھے۔ تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے ان کے فوجی نے ان کے خلاف بغاوت پر اتر آئے تھے۔ سر پینڈل مون اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میر جعفر کی فوجیوں کے گھوڑے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے، ان پر سواری کرنے والے ان سے توڑے سے ہی بہتر تھے، یہاں تک کہ اس کے افسر بھی پٹے پرانے کپڑے پہن رہے تھے۔ پلاسی کی لڑائی کے 3 سال کے اندر ہی انڈیا کے سب سے امیر شہروں میں ایک مرشد آباد غریبی کی دہلیز پر آن کھڑا ہوا تھا۔ میر جعفر نے بنگال کو برباد کر دیا تھا۔ اس بربادی کے لیے بہت حد تک خود میر جعفر ہی ذمہ دار تھے۔ غلام حسین خان لکھتے ہیں کہ میر جعفر ہمیشہ مہنگے جواہرات پہننا پسند کرتے تھے، لیکن نواب بنتے ہی انہوں نے ایک ہی کلائی میں مختلف جواہرات سے بنی 6-7 بریسلٹ پہننا شروع کر دی تھی۔ اس کے گلے میں 3-4 لڑیوں کی مالا لٹکی رہتی تھی۔ اس کا سارا وقت موسیقی سننے اور خواتین کا رقص دینے میں صرف ہوتا تھا۔ کچھ ہی دن میں یہ واضح ہو گیا تھا کہ میر جعفر میں بنگال پر حکمرانی کرنے کی صلاحیت موجود ہی نہیں ہے۔ وہ ایک ان پڑھ عرب سپاہی کی طرح تھے جن کا راج پات سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ سر بینڈل اپنی کتاب دی برٹش کانکویسٹ اینڈ ڈومینین آف انڈیا میں لکھتے ہیں کہ کلائیو نے خود انگلینڈ جانے والے جہاز پر سوار ہونے سے پہلے کہا تھا کہ میر جعفر میں حکمرانی کا دم نہیں ہے، ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی محبت اور ان کا اعتماد حاصل کر سکے۔ ان کے بند انتظامی نے بنگال کو انتشار کی طرف دھکیل دیا ہے۔ میران نے 300 سے زائد افراد کی جان لے لی تھی، دوسری جانب ان کے جان کا ہمدردی اور رحم دلی سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ ان کی سب سے بڑی تشویش یہ تھی کہ کیسے علی وردی خان کے بقیہ کنبے کو ختم کیا جائے تاکہ مستقبل میں بغاوت کے امکان کو ختم کیا جا سکے۔ غلام حسین خان لکھتے ہیں کہ علی وردی خان کے پورے حرم کو دریا میں ڈبونے کے بعد اس کی توجہ سراج الدولہ کے 5 قریبی رشتہ داروں پر مرکوز ہو گئی تھی۔
اس نے سراج الدولہ کے چھوٹے بھائی مرزا مہدی کو لکڑی کے 2 تختوں کے درمیان رکھ کر پسوا دیا تھا۔ بعد میں میران نے اس قتل کو سعدی کی کہاوت کو دہراتے ہوئے جائز قرار دیا کہ سانپ کو مارنے کے بعد اس کے بچے کو چھوڑنا کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ دوسرے حریفوں اور سابق انتظامیہ کے اہم اہلکاروں کو میران نے دریا کے اہم دروازے پر اپنے ہاتھوں سے چھرا گونپ کر ہلاک کیا تھا یا پھر انہیں زہر پلوا دیا گیا تھا۔ غلام حسین خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میران سراج الدولہ کے خاندان کے مارے گئے لوگوں کی ایک فہرست رکھتا تھا اور اسے ایک خاص نوٹ بک میں اپنی جیب میں رکھتا تھا۔ جلد ہی اس فہرست میں مرنے والوں کی تعداد 300 ہو گئی تھی۔ جب وارن ہیسٹنگ نے سراج الدولہ خاندان کے لوگوں کے قتل کے بارے میں سنا تو اس نے کولکتہ بھیجی جانے والی اپنی رپورٹ میں لکھا کہ کوئی بھی دلیل اور ولن کے کرتوتوں پر پردہ نہیں ڈال سکتی ہے۔ مجھے یہ کہنے کے لیے معاف کیا جائے کہ ایسے شخص کی ہماری حمایت کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہو سکتی۔ تو جی ہاں دوستو، یہ تھی میر جعفر اور اس کے بیٹے میران کے ظلم و ستم اور سراج الدولہ کی موت، میر جعفر کی تخت نشینی اور پھر اس کے زوال کے تاریخی پہلو جو کہ آپ کے سامنے رکھی گئی۔ امید ہے یہ آپ کو بہت سے تاریخی معلومات فراہم کر دے گی۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی۔ ہماری اگلی ولاگ، آنے والی ولاگ میں ہمارا موضوع ہوگا ٹائٹینک کیسے غرق ہوا اور پھر کتنے سالوں بعد اس کو دریافت کیا گیا۔ فی الحال آج کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔